بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، آ کر اس نے شکایت کی، اللہ کے نبی یہ جو میرا دل ہے بڑا ہی سخت ہے، پتھر کی طرح ہے، نہ مجھے رونا آتا ہے نہ مجھے کسی پر ترس آتا ہے، اتنا سخت دل ہو گیا ہے، میں پتھر دل ہو گیا ہوں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کائنات سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی شکایت کرنے والے، تو ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا، اس کو کھانا کھلایا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ ہمارے بھی دل پتھر ہو گیا ہے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، دوست دوست کو نہیں پہچانتا، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چاچے کو، بانجا ماموں کو، ماموں بانجا، ایک دوسرے کو ہم پہچان ہی نہیں رہے کیونکہ دل پتھر ہو گیا ہے۔ نہ ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، نہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، بلکہ اس کو دو لگانا ہے۔ کوئی بیوہ ہے اس کا مال چھیننا ہے، ہم نے بیوہ کا خیال نہیں کرنا، یتیم کا۔ دوسری بات سنیں، بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی آیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے بندے نے کہا میں سن رہا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے کہتا میرا دل بڑا پتھر دل ہے، بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے ترس نہیں آتا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرا دل نرم ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تو یہ چیز چاہتا ہے پھر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، پھر آپ نے یتیم کو کھانا کھلانا ہے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے، اس کا مال نہیں کھانا، آپ نے کھلانا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، یتیم مل گیا اس کی جائیداد چھین لی، اس کا مال چھین لیا، یہ ہمارا کام ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ایسے ہی سارے بندے ہیں، تو میں کسی پہ ایسی کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، میں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا یتیم کا خیال کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو میں ایک آخری بات کرنے لگا ہوں، جنگ بدر کے میدان میں ایک آدمی، ایک صحابی آ کر کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی جنگ بدر میں، ہاں جنگ احد میں، جنگ بدر نہیں جنگ احد میں میرے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، میرے والد صاحب بھی گئے تھے جنگ میں، تو اس کا کیا بنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ رونے لگا، صحابی اس کا نام حضرت بشیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا، جب میں اتنا رویا اللہ کے نبی نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا کہ او میرے صحابی پریشان نہیں ہونا، آپ کا باپ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، جنت میں داخل ہو گیا، داخل الجنہ، جنت میں چلا گیا ہے، اور تو نہیں چاہتا؟ یہ صحابی کہتا اللہ کے نبی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا کیونکہ یہ یتیم ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، فرمایا میرے صحابی تو نہیں چاہتا کہ محمد تیرا باپ بن جائے، عائشہ صدیقہ تیری اماں جان بن جائے؟ فرمایا حضور میں چاہتا ہوں، میرا باپ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اب مجھے سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس رہنا، میں تیرا خیال کروں، آج کے بعد تیرا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری اماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے بھائیوں میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل پتھر ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں نرمی آ جائے، پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، جس طرح حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کو کھانا کھلانا اور یتیم کو اپنے پاس بٹھانا، اس لیے تیرا دل نرم ہو جائے گا، اور اس وجہ سے اللہ جو ہے آپ کی مشکلات ہی آسان کر دے گا، آپ کی مراد ہی اللہ پوری کر دے گا۔
تو ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ پاک ہمیں یتیم کا خیال کرنے اور اس کو کھلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل نرم ہو جائے، سخت نہ رہے، پھر نبی پاک کے نسخے کے مطابق عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت۔